السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں، بحیثیت قوم ہمیں اپنی سماجی اور ثقافتی اقدار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا غلط معلومات یا بطور جعلی پروپیگنڈے کے اوزار استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا غلط معلومات یا بطور جعلی پروپیگنڈے کے اوزار استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ صدر پاکستان نے 23ویں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ صدر نے مستقبل کے چیلنجز کے مطابق معیاری تربیت دینے پر یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خطاب میں کہا کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنی سماجی اور ثقافتی اقدار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ کورس کے شرکاء خود کو تازہ ترین پیش رفت سے باخبر رکھیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیکنالوجیز خصوصاً ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال معاشرے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ چینی کمپنیوں نے کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی میں سرمایہ کاری کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیشکش کی ہے اور بلوچستان میں کام کرنے والی کمپنیوں کو گوادر ہوائی اڈے پر کام کی رفتار تیز کر کے منصوبہ رواں سال مکمل کرنے پر اصرار کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی صف اول کی کمپنیوں کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر مل کر کام کرنے کی پیشکش کی ہے اور بلوچستان میں کام کرنے والی کمپنیوں کو گوادر ہوائی اڈے پر کام کی رفتار تیز کر کے منصوبہ رواں سال مکمل کرنے پر اصرار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی کمپنیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، آگاہ ہوں کہ ماضی میں بہت مسائل آئے جس پر معذرت خواہ ہوں۔ 11 اپریل 2022 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد کمپنیوں کو درپیش مسائل حل کیے۔ چینی کمپنیوں کو واجب الادا 160 ارب روپے کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ 50 ارب روپے گزشتہ روز ادا کر دیے گئے ہیں اور 50 ارب روپے سے ریوالونگ فنڈ بنا دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ہدایت پر اسٹیٹ بینک نے ریوالونگ اکاؤنٹ بنا دیا۔ ادائیگیوں کے ساتھ ہی مزید 50 ارب روپے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا، چینی درآمدی کوئلے کی ادائیگیوں میں ماضی میں مسائل آئے جس پر افسوس ہے۔ دیامر بھاشا منصوبے میں اراضی کے حصول کے مسائل کو حل کریں گے۔ چینی بھائیوں بہنوں کے جاں بحق ہونے کے واقعات پر بے حد دکھ اور افسوس ہے۔ مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں مثالی سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ چینی باشندوں کی بہترین سیکیورٹی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ ہمیں چینی بھائی بہنوں کی سلامتی اپنے بھائی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ اشتعال انگیز تقریر کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MQM رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ خواجہ اظہار، فاروق ستار اور وسیم اختر بری۔ عدالت نے سلمان مجاہد بلوچ کو 2، رؤف صدیقی اور قمر منصور کو 1 مقدمے میں بری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MQM رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فاروق ستار، وسیم اختر اور خواجہ اظہار سمیت تمام ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے سلمان مجاہد بلوچ کو 2، رؤف صدیقی اور قمر منصور کو 1 مقدمے میں بری کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف ملیر سٹی، سچل اور بریگیڈ تھانے میں 2016 میں مقدمات درج کیے گئے۔ ان پر بانی MQM کی اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ لاہور میں اسموگ شدت اختیار کر گئی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر جبکہ کراچی دوسرے، گجرانوالہ اور فیصل آباد تیسرے نمبر پر ہونے لگا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 350 سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ شہری فضا آلودہ ہونے کی وجہ سے بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹائر ری سائیکلنگ اور انڈسٹریز میں غیر معیاری جلایا جانے والا ایندھن فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، جبکہ پاکستان کی سرحد سے منسلک بھارتی شہر جالندھر، امرتسر اور لدھیانہ کے اضلاع سمیت لاہور کے مضافاتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات
جلائے جانے کی وجہ سے شہر لاہور میں اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسموگ سے قبل نومبر کے مہینے کو لاہور شہر کے شہریوں سمیت دیگر شہروں کے رہائشی بھی یہاں آ کر دھند اور ٹھنڈے موسم کو انجوائے کیا کرتے تھے، لیکن نومبر میں سردی دھند کو منانے والوں کی اب فضائی آلودگی میں ہوش ربا اضافہ ہونے کی وجہ سے حسرت ہی رہ گئی ہے۔ شہر فضائی آلودگی میں بڑھتے دنوں کے ساتھ ہوش ربا اضافہ ہونے لگا ہے۔ فضائی آلودگی کا کوئی مثبت تدارک نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی شہریوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری متعدد بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات و تحفظ نے اسموگ کی روک تھام کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے پر مقدمات اور آلودگی پھیلانے پر صنعتی یونٹس کو 2 لاکھ روپے تک جرمانہ رکھ دیا ہے۔ باوجود اس کے فضائی آلودگی کی شرح میں کمی نہیں آ سکی ہے اور روز بروز آلودگی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ مرحوم اینکر پرسن ارشد شریف شہید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ فراہم نہ کرنے کے خلاف ان کی والدہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیمز انتظامیہ رپورٹ کے حوالے سے نہ انکار کرتی ہے نہ رپورٹ فراہم کرتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مرحوم اینکر پرسن ارشد شریف شہید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ فراہم نہ کرنے کے خلاف ان کی والدہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیمز انتظامیہ رپورٹ کے حوالے سے نہ انکار کرتی ہے نہ رپورٹ فراہم کرتی ہے۔ پیمز اور لوکل انتظامیہ نے ارشد شریف فیملی کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ مشکل وقت میں ارشد شریف کی فیملی کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا الوی نے بطور پٹیشنر بائیو میٹرک تصدیق کروائی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 3 نومبر کو ارشد شریف کی فیملی کے فوکل پرسن نے انتظامیہ سے رپورٹ مانگی۔ انتظامیہ نے کہا ان کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں، پولیس کے پاس ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ فیملی فوکل پرسن پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے بھی انکار کرتے ہوئے انتظامیہ سے رابطے کا کہہ دیا۔ پیمز انتظامیہ سے بارہا رابطہ کیا، نہ انکار کرتے ہیں نہ رپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شک ہے کہ حقائق مسخ کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تمام عمل شفاف بنانے کے لیے ارشد شریف فیملی کو ہر لمحہ آگاہ رکھا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔